بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 19 ستمبر 2020 بروز ہفتہ 2 سفر بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں، بر وقت لیٹسٹ خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹس، اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے وہ تمام اہم خبریں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سے۔ جدہ جازان شاہراہ پر پہلا اوور ہیڈ برج۔ سعودی عرب میں اللیس کمشنری کی الشواق بلدیہ نے جدہ جازان شاہراہ پر سڑک عبور کرنے والوں کے لیے پہلا اوور ہیڈ برج قائم کیا ہے۔ یہ پل اللیس کی تحصیل حفار میں بنایا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں یہ پل اپنی نوعیت کا پہلا ہے جسے جدہ جازان شاہراہ پر پیدل چلنے والوں کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ حفار تحصیل میں پیدل چلنے والوں کے لیے پل نصب کرتے وقت ٹریفک دائیں بائیں موڑ دیا گیا تھا۔ شاہراہ کے اوپر پل کی تنصیب کے وقت سیکیورٹی فورس کے اہلکار موجود تھے۔ تبوک میں فرنیچر کا گودام آگ سے تباہ ہو گیا۔ سعودی عرب میں تبوک محکمہ شہری دفاع کے ترجمان عبدالعزیز الشمری نے کہا ہے کہ فرنیچر کے گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے بعد گودام کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے تاکہ دوبارہ آگ نہ لگ سکے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق گودام میں آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم گودام میں ذخیرہ شدہ فرنیچر تباہ ہو گیا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے نیشنل ڈے یوم الوطنی کے مطابق سعودی عرب میں جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی GEA نے 90ویں سعودی قومی دن کے موقع پر گرینڈ ایئر شو کا اعلان کر دیا۔ جی ہاں، خبر کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ سعودی عرب میں جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر فوجی اور شہری ہوابازی کے مختلف شعبوں کے باہمی تعاون کے ساتھ ایک ایئر شو منانے کا اعلان کیا ہے۔ اتھارٹی نے بتایا کہ یہ شو سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا ایئر شو ہوگا جو 23 ستمبر کو شام 4 بجے شروع ہوگا۔ اسے سعودی چینل پر براہ راست نشریات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سعودی ایئر لائن کے پائلٹ اور کمپنیز جو ہیں وہ جنرل انٹرٹینمنٹ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے ایئر شو کی پریکٹس جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ریاض میں ٹرین نے تجرباتی سفر کا آغاز کر دیا۔ ریاض ٹرین چلانے کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی گئی ہیں۔ ٹرین کو باقاعدہ چلانے سے قبل ممکنہ خطرات اور مسائل سے آگاہی کے لیے سفر کے تجربے کا آغاز کر دیا گیا۔ العربیہ چینل کے مطابق انہوں نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ہر ٹرین کا الگ الگ تجربہ کیا جائے گا۔ ریاض میں اس کے 7 اسٹیشن ہیں۔ ریاض ٹرین کی آپریشنل ٹیموں کا 22% عملہ سعودیوں پر مشتمل ہے۔ ٹھیکیداروں کے ساتھ معاہدے کے تحت ہر سال 10% اضافہ ہوگا۔ اگلی خبر شامل کریں گے پروازوں سے متعلق۔ سعودی عرب کے لیے پروازوں کا بے حد رش، ٹکٹ لینے والے زیادہ اور فلائٹس کم۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA نے سعودی عرب کے لیے فلائٹ آپریشن کو مزید بڑھانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ جمعرات کو PIA کے ترجمان عبداللہ حفیظ نے ایک بیان میں کہا کہ بکنگ پر بے پناہ رش کی وجہ سے ایئر لائن نے سعودی انتظامیہ سے مزید 28 پروازوں کی اجازت طلب کی ہے۔ ترجمان کے مطابق 15 ستمبر سے سعودی عرب کے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کے بعد بکنگ کا آغاز کیا گیا تھا۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حالات میں فلائٹ آپریشن ہفتہ وار 23 پروازوں تک محدود ہو گیا تھا۔ ترجمان کے مطابق 1 سے 2 روز میں اجازت نامہ متوقع ہے، جس کے بعد فلائٹ آپریشن کو وسعت دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں PIA انتظامیہ سعودی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ بیان کے مطابق PIA نے مزید پروازوں کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ اجازت ملتے ہی مزید بکنگ شروع کی جائے گی۔ یہاں اہم خبر ہم شامل کریں گے ان لوگوں کے لیے جو سعودی عرب سے گئے ہیں چھٹی پر، انڈیا میں موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، اس کے علاوہ بنگلہ دیش، نیپال میں موجود ہیں اور ان کا ایگزٹ انٹری یعنی خروج ہوتا اور اقامہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں کے ایکسٹینشن جو ہے وہ آٹومیٹک طریقے سے 30 ستمبر تک ہو گئی تھی، لیکن بعض شکایات ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی جو ایگزٹ انٹری یا اقامہ ہے ابھی تک مزید دوبارہ سے نہیں بڑھا۔
तो वो लोग सऊदी अरब वापस किस तरह से आ सकेंगे। ऐसे तमाम लोग जिनका एग्ज़िट एंट्री जो है वो 30 सितंबर तक नहीं बढ़ाया गया हुकूमत की तरफ से ऑटोमेटिक तरीके से, तो वो लोग अपने कफ़ील से रब्ता करके जो अबशर के अंदर रसाइल और तलबात ऑप्शन है वहाँ पर अपना जो है एक सवाल दाखिल करके आपके इकामा को भी एक्सटेंड कर सकते हैं जो कि फ्री होगा, और एग्ज़िट एंट्री को भी एक्सटेंड करवा सकते हैं रब्ता करके। अगर आपका एग्ज़िट एंट्री ऑटोमेटिक तरीके से एक्सटेंड नहीं किया गया तो आपके पास वाहिद हल ऐसा है कि आप वो जो है उसको अपने कफ़ील से या अपनी कंपनी से रब्ता करें और अपने उनके अबशर के थ्रू अपने इकामा या एग्ज़िट एंट्री को अपडेट करवाएं। उसके बाद आप लोग भी दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं। और वो तमाम लोग कि ऐसे लोग जिनकी एग्ज़िट एंट्री एक्सटेंड 30 सितंबर तक हो चुकी है लेकिन उनको फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं मिलेंगी, तो क्या 30 सितंबर के बाद उनका भी सऊदी अरब वापस आना मुमकिन होगा या नहीं होगा। तो इस सिलसिले में भी जवाज़ात से जब ट्विटर पर सवाल किया गया तो उन्होंने भी इसके बारे में मुस्बत जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे, दोबारा से उनकी एक्सटेंशन हो सकती है। इसके लिए वही हल है कि आप अपने कफ़ील या अपनी कंपनी से रब्ता करें। इस खबर के बारे में मज़ीद जैसे ही हमारे में अपडेट्स आती रहेंगी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। इसके साथ हम आज जो है खबर की मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आपको बता देते हैं कि आज कौन कौन सी फ़्लाइट्स आएंगी पाकिस्तान और इंडिया से। पाकिस्तान से टोटल 11 फ़्लाइट्स आएंगी सऊदी अरब के लिए, और इंडिया से जो है वो 8 फ़्लाइट्स जो हैं वो स्केजूल हैं। पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया से मुंबई से 2 फ़्लाइट्स आएंगी जद्दा के लिए, एक फ़्लाइट गो एयर की और दूसरी स्पाइस जेट की है। गो एयर की फ़्लाइट G84960 और स्पाइस जेट की फ़्लाइट SG68 है। दिल्ली से स्पाइस जेट की फ़्लाइट आएगी जद्दा के लिए SG65, और इंडिगो की फ़्लाइट लखनऊ से रियाद आएगी 6E9791 जिसका नंबर है। हैदराबाद से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट IEX1931 रियाद के लिए आएगी, और मुंबई से स्पाइस जेट की फ़्लाइट SG19 रियाद रवाना होगी। मुंबई से एक और फ़्लाइट दमाम के लिए आएगी एयर इंडिया की AI1917 उसका नंबर है। G84893 दिल्ली से गो एयर की फ़्लाइट दमाम पहुंचेगी। अगर हम बात करें पाकिस्तान से कौन कौन सी फ़्लाइट्स आज सऊदी अरब पहुंचेंगी, तो सबसे पहले एयर ब्लू की 3 फ़्लाइट्स जो हैं वो आएंगी जद्दा के लिए। एक PIA की फ़्लाइट होगी और एक और एयर ब्लू की, यानी टोटल 4 एयर ब्लू की फ़्लाइट्स जद्दा आएंगी और एक PIA की फ़्लाइट आएगी जद्दा। आपको पहले बताते हैं मुल्तान से एक फ़्लाइट आएगी एयर ब्लू की जद्दा PA870 जिसका नंबर है। कराची से एयर ब्लू की एक फ़्लाइट आएगी PA170, और इस्लामाबाद से एयर ब्लू की एक फ़्लाइट आएगी PA270। इस्लामाबाद से जद्दा पहुंचेगी एक फ़्लाइट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की PK9741 जिसका नंबर है, और लाहौर से एक फ़्लाइट आएगी एयर ब्लू की जद्दा के लिए PA470। और उसके बाद बात करते हैं रियाद कौन कौन सी फ़्लाइट आएंगी। इस्लामाबाद से 3 फ़्लाइट लाहौर जो है वो रियाद के लिए आएंगी, और लाहौर से भी एक फ़्लाइट आएगी। इस्लामाबाद के लिए जो पहली फ़्लाइट आएगी PA274 एयर ब्लू की, उसके बाद XY316 फ्लाइनास की फ़्लाइट होगी इस्लामाबाद से रियाद आएगी। PA274 इस्लामाबाद से एयर ब्लू की फ़्लाइट पहुंचेगी, और लाहौर से रियाद एक फ़्लाइट आएगी PK9725, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट होगी। और दमाम के लिए 2 फ़्लाइट्स हैं, लाहौर से एक और एक इस्लामाबाद से। लाहौर से 6S158 सऊदी गल्फ़ एयरलाइंस की, और 6S152 इस्लामाबाद से दमाम के लिए पहुंचेगी। एक और अहम अपडेट सऊदी अरेबियन एयरलाइन की शीशा से मुतल्लिक आपको बताएंगे कि क्या आप सऊदी अरेबियन एयरलाइन के अंदर ई शीशा अपने साथ ला सकते हैं या नहीं। इस बारे में सऊदी एयरलाइन ने कहा कि मुसाफिरों को त्यारे पर ई शीशा अपने हमरा लाने की मशरूत इजाज़त है, इसकी पाबंदी ज़रूरी है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने तंबीह की है कि मुसाफिर अपने हमरा ई शीशा ला तो सकते हैं मगर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस शीशे को सफ़र के दौरान अपने बैग में ही रखना होगा। अल सऊदिया से सवाल किया गया था कि आया मुसाफिर इस शीशा त्यारे पर अपने हमरा ले जा सकते हैं। अल सऊदिया ने कहा कि इस शीशा तो ला सकते हैं मगर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि उसकी सफाई वाली अशिया और मुतलका जो सियाल मादा है वो सामान यानी लगेज में ही रखा जाएगा, त्यारे पर अपने साथ नहीं लेके जा सकते। एक और बुरी खबर अरब मुल्क से 1,27,000 इकामा होल्डर कुवैत वापस नहीं आ सकेंगे। बैरून मुल्क रह जाने वाले 1,27,000 इकामा होल्डर गैर मुल्कियों को कुवैत वापस जाने की इजाज़त नहीं होगी।
کویتی وزیر داخلہ کے ذرائع نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث بیرون ملک پھنس جانے والے وہ غیر ملکی جنہوں نے مہلت کے دوران اپنے اقاموں کی آن لائن تجدید نہیں کی، وہ کویت واپس نہیں آ سکتے۔ وزارت کے ذرائع نے بتایا کہ علاوہ ازیں ان ممالک کے اقامہ ہولڈر بھی واپس نہیں آ سکتے جن کے شہریوں پر کویت آنے کی پابندی ہے۔ کرونا بحران کے دوران وزارت داخلہ نے بیرون ملک رہ جانے والے اقامہ ہولڈروں کے لیے انسانی بنیادوں پر سہولت دی تھی کہ وہ اپنے اقامے تجدید آن لائن کرا لیں۔ سعودی عرب میں سونے کی بڑے پیمانے پر خریداری۔ سعودی عرب میں جمعہ 18 ستمبر کو سونے کے ریٹ بڑھ گئے۔ جمعرات کو سونے کی بڑے پیمانے پر خریداری دیکھنے میں آئی۔ 17 ستمبر کے مقابلے میں 18 ستمبر کو ریٹ میں اضافہ ہوا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ کا 1 گرام سونا جمعرات کو 234.38 ریال میں فروخت ہو رہا تھا۔ جمعے کو 234.98 ریال میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ جمعے کو 21 کیرٹ کا 1 گرام سونا 205.62 ریال میں فروخت ہوا، جبکہ جمعرات کو 205.08 ریال میں فروخت ہو رہا تھا۔ کورونا کے کیسز میں مسلسل دوسرے دن کمی، 600 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے۔ 90% سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق جمعہ 18 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 576 نئے مریض سامنے آئے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,28,720 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,145 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ دمام میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی، 575 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ سعودی عرب میں بلدیاتی کونسل کے حکام نے دمام میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر 575 دکانیں سیل کر دیں۔ تفتیشی کارروائی کے دوران 6,013 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں، 6,112 وارننگز جاری کی گئی، جبکہ 877 کارکنان کو صحت اور ضوابط کی خلاف ورزی پر معطل کر دیا گیا۔ 41,000 پاکستانیوں کو نوکری سے نکالا گیا۔ پاکستان میں ایوان بالا سینٹ کو وزارت سمندر پار پاکستانی نے تحریری جواب میں بتایا کہ عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث 41,618 پاکستانی مزدوروں کو نوکری سے نکالا گیا، جبکہ 25,406 پاکستانی رخصت لے کر ملک واپس آ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے تحریری جواب میں بتایا کہ حکومت کی جانب سے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے آن لائن پورٹل پر اب تک 67,024 پاکستانی مزدوروں نے خود کو رجسٹر کیا ہے اور تمام متعلقہ اداروں سے ماہانہ بنیاد پر مزید ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانی مزدوروں کو ملازمت سے برخاستگی سے بچانے اور واجبات کی ادائیگی اور ان کی ملک واپسی کے لیے فری ٹکٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے متعلقہ ممالک کے وزارت افرادی قوت اور سفارتی سطح پر کوشش کی جا رہی ہے۔ ریاض میں چوروں کا گروہ گرفتار، 17 کاریں برآمد۔ ریاض پولیس نے چوری کی 18 وارداتیں کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا۔ 2 افراد پر مشتمل ہے اور ملزمان عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔